حمد و صلات کے بعد عزتوں کی مسلط پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت مندیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ مجھے میرے میزبان نے تعلیمات حضور سیدی غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ احباب کے سامنے رکھنے کا حکم نامہ صادر کیا ہے، تو میں اپنے وقت میں رہتے ہوئے انتہائی مختصر آپ سے چند ایک باتیں حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ کی تعلیمات کے حوالے سے رکھنا چاہوں گا۔ آپ کا ایک ضابطہ جو آپ نے اہل تصوف کے نام لکھا کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے اور وہ کون سے برگزیدہ لوگ ہیں کہ جن کی سنگت اور صحبت انسان کے دل میں ایمان کے چراغ کو روشن کرتی ہے اور وہ ہمیشہ ہدایت کی راہوں کا مسافر رہتا ہے۔ وہ کون سے برگزیدہ لوگ ہیں کہ جن کی صحبت میں بیٹھ کر دلوں کے زنگ اترتے ہیں اور رب کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ انتہائی فتنوں کا دور ہے اور دین کے نام پر جگہ جگہ پر ہمیں دکانداریاں نظر آتی ہیں، اور دو طرح کے طبقات ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے کہ جو ڈٹ کر اللہ والوں کی مخالفت کرتا ہے، اور بعض اوقات ان کے ہاں اس قدر شدت ہوتی ہے کہ امت کے مسلمان بزرگوں کی بھی توہین کر دی جاتی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے نادان لوگ، ان کی اس طرح کی سوچ کا بن جانا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے ہاں جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ صحیح ضابطہ جو اہل شریعت نے دیا ہے اس کو انہوں نے دیکھا نہیں، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان نے جو ہے وہ شریعت کے ضابطوں کو پڑھا ہو تو اس کو ایسا شخص کوئی ملے نہ۔ میں اس کی سادہ سی مثال یہ دیتا ہوں کہ اگر کسی شخص نے آج تک سونا دیکھا نہیں ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ سونا ہوتا ہی نہیں، کیونکہ اس بیچارے کا قصور بھی اس نے دیکھا تو، لیکن اس کی اس بات کا اس کو کس نے حق دیا کہ وہ اپنے نہ دیکھنے کی وجہ سے اس بات کا انکار کر دیا؟ تو جو ہے وہ پیتل کو دیکھا اس نے، اور کیونکہ پیتل ہی ہوتی ہے سونا ہوتا ہے، تو اس بیچارے کا قصور بھی صرف دیکھی پیتل، تو پیتل کا دیکھ کر یہ تو کہا جا سکتا کہ پیتل بھی ہوتی ہے، لیکن اس پر یہ دلیل نہیں رکھی جا سکتی کہ سونا ہوتا ہی ہے۔ اگر دیکھنے والی نگاہ ہو تو سونا کیا ہے، یہاں تو ہیرے اور جواہر بھی موجود ہے، یہاں تو بڑا کچھ موجود ہے، لیکن دیکھنے والی نگاہ چاہیے۔ تو ایک طبقہ تو وہ ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہوا کہ جنہوں نے معاذ اللہ جاہل ان پڑھ قسم کے لوگ جو ہے وہ مسند طریقت پر بٹھا دیے، اور وہ انہیں کو ہی اہل حق سمجھ بیٹھے، اور ان کی بھی وجہ یہی ہے کہ ان بیچاروں کو غلطی یہ لگی کہ انہوں نے پیتل کو دیکھا اور اسی کو سونا سمجھ بیٹھے۔ جو پیتل کو، ایک طبقہ وہ بنا جنہوں نے دیکھا پیتل کو تو ان کا ہوتی پیتل ہے، تو ان کا قصور نہیں، انہوں نے دیکھا ہی، اور دوسروں نے کیا کیا کہ پیتل کو دیکھ کر سونے کی جو فضیلت تھی، جو سونے کی قیمت تھی، جو سونے کی شان تھی، وہ پیتل کو دینی شروع کر دی۔ تو یہ مسئلے دونوں طرف کے موجود ہیں، اور اس کی حقیقت یہی ہے کہ دونوں اطراف میں شدت پائی جاتی ہے، اور جو ہے وہ جہالت کا دور دورہ ہے، اور مزاج کی شدت ہے کہ انسان حق کی راہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی گئی ہے کہ فرمایا کہ اس کے اندر آخری دم تک اہل حق موجود ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ امت کبھی بھی اہل حق سے خالی ہو، وہ تھوڑے ہو سکتے ہیں لیکن باہر کیف وہ موجود ہوں گے، اور ضرورت ہماری ہے اور ہم نے ان کو تلاش کرنا ہے۔ اور ہمارے ہاں بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ دھوکے باز لوگوں سے، جھوٹ سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور وہ شان، وہ عظمت، وہ رفعت، وہ بلندی جو اہل حق کا حق تھا،
وہ ہم جب دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں تو پھر معاشرے میں گمراہی پھیلتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں بڑا حساس ہونا پڑے گا، اور اگر ہم کسی ایک ڈبے پیر سے، ایک 2 نمبر پیر سے، ایک جھوٹے فریبی سے ڈسے جاتے ہیں تو پھر ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ایسے ہی ہوتے ہیں، ہمارا پالا ایک ایسے سے پڑا۔ دیکھیں آپ اپنی ضرورت کو محسوس کریں، آپ اگر کسی دکان سے جا کر کپڑا خریدیں اور وہ کپڑا گھر لا کر آپ واش کریں، وہ دھوکہ نکلے، جھوٹ ہو اور وہ کپڑا خراب ہو جائے، تو کیا آپ نے آج یہ اعلان کیا کبھی کہ آج کے بعد کپڑا نہیں خریدنا، یہ سارے کپڑے بڑے دھوکے باز ہوتے ہیں؟ کبھی ایسا نہیں۔ کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ کپڑا میری ضرورت ہے، آپ اس دکان پہ نشان لگاتے ہیں، پھر اگلی دکان، پھر اگلی دکان پر، پھر اگلی دکان پر، 3 4 6 ماہ میں آپ کسی نئے شہر میں بھی گئے ہوں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ 1 نمبر کپڑا کدھر سے ملتا ہے۔ پھر آپ بازار میں داخل ہوتے ہیں، دائیں بائیں سے لوگ آواز دیتے ہیں تو آپ بات سنتے بھی نہیں، کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ 1 نمبر والا آگے بیٹھا ہے، تو آپ پھر سفر کر کے وہاں جاتے۔ یہ میں لاہور پہ آیا تو اچھا دودھ نہیں ملتا تھا، تو 1 دوست، 2 دوست، 3 دوست، 4 دوست سے پوچھتے میں نے کوئی نہ کچھ کام نکال لیا۔ جہاں بھی کوئی بھی چیز ہے، مٹھائی لینے کے لیے ہم جائیں تو ہم بچے کو بتاتے ملتے ہیں فلاں دکان سے لانا، فلاں بیکری سے لانا، اگر وہ بند ہوئی نہ ملی تو واپس آ جانا، کسی اور سے لانا۔ یار کیسی عجیب بات ہے، مٹھائی کے لیے ہم ضابطہ رکھتے ہیں، کپڑوں کے لیے ہم معیار رکھتے ہیں۔ یار یہ کوچوان ہوتا ہے نا، یہ توڑی اور ونڈا لاتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے پوری منڈی میں بہترین توڑی کس کے پاس ہے۔ دین کی باری ہم بڑے بھولے بن جاتے ہیں جی، ہمیں پتہ نہیں لگتا۔ میاں توڑی، ونڈے، پٹھے، دودھ، مٹھائی، کپڑے کا تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہاں سے 1 نمبر ملتا ہے۔ دین کی باری ہم کیوں کہتے ہیں جی نماز ہی پڑھنی، جدھر مرضی کھڑے ہو کے جس کے مرضی پیچھے پڑھ لیں۔ کپڑے کی باری کیوں نہیں کہتے بھی کپڑا ہی پہننا، جہاں سے مرضی لے کر پہن۔ خطاب سننے کے لیے ہم یہ کیوں کہتے ہیں جس کو مرضی بلا لیں؟ میاں اگر کپڑا 2 نمبر نکلا تو کوئی بات نہیں، صبح 400 کا، 1000 کا، 2000 کا اور لے گے، لیکن اگر خطیب 2 نمبر نکلا تمہارا ایمان اجاڑ کے رکھا۔ اگر دین 2 نمبر جگہ سے لیا تمہارے پلڑے میں کچھ نہیں رہے گا۔ ڈاکٹر اگر غلطی کھائے گا تو زیادہ سے زیادہ صحت خراب ہوگی، لیکن اگر خطیب غلطی کھانے والا ہوگا تو پھر تمہارا ایمان بھی خراب ہوگا۔ دین کہاں سے لینا، ہم نے یہ بھی سوچا، یہ ہماری ضرورت ہے، اور جب ہم لینے کے لیے جائیں تو پھر ہم ضابطہ شریعت کا اپنے پاس رکھیں، اور جو شریعت کا ضابطہ ہوگا اس کے مطابق تب دیکھیں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں محمد عربی کی حدیث ہو، پھر دھوکہ کیسے کھائے؟ پھر وہ تو کہے گا صاحب اس معیار پہ لا کر دکھاؤ جو میرے رسول نے بتایا، جو میرے رب نے بتایا، جو میرے قرآن نے بتایا، وہ معیار لا کر دکھاؤ۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے معیار بھی اپنے بنایا ہوا، ہمیں کسی کی پھونک سے سر درد کو آرام آ جائے، ہم سب کچھ وہیں پہ لٹا بیٹھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جی وہ دیکھو وہاں پہ دم کرایا تھا، بچے کو سزا مل گئی۔ آپ، میرا دعویٰ ہے آپ دیگر مذاہب اٹھائیں، آپ ہندوؤں کو اسٹڈی کریں، آپ کو ایسے جوگی مل جائیں گے جو بیماریوں کا علاج اپنے منتر سے کر دیتے ہیں، تو پھر کیا کہیں گے؟ میں خود باقاعدہ طور پر ایک شخص کو ایک گاؤں میں جانتا ہوں کہ وہ عیسائی بابا ہے، اور لوگ اس سے آ کے دم کرواتے ہیں، اس کو گھر میں لے کر جاتے ہیں اور برکت کے تعویذ لیتے ہیں اور کہتے ہیں جناب شفا ملتی ہے۔ میرا سادہ سا سوال ہے صاحب، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر تو سوچو، جو خود گمراہی کے اندھیروں میں ہے، جس نے تیرے اور میرے نبی کا انکار کر دیا ماننے سے، اگر ہمیں اس کی پھونک میں بھی دم اور شفا نظر آ رہا ہے، پھر ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے سوچنا پڑے گا ہم کہاں پہ کریں۔ مجھے اور آپ کو اپنے اندر اترنا ہوگا، معیار شریعت کا ہے، اس معیار پہ کوئی ملے تو 100 بسم اللہ، اور اگر نہ ملے تو میں یہ بات بھی کہتا ہوں کہ کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ آپ نے ایسا شخص ہی تلاش کرنا۔ ہمیں تو واضح کہا گیا راتوں کو اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، اللہ کے رسول کی حدیث پڑھا کرو۔ جب قرآن اور حدیث پڑھو گے تمہارے پاس ضابطہ ہوگا، اور اس ضابطے پہ جب معیار پہ دیکھو ساری زندگی، اللہ واسف صاحب نے کیا خوب بات کی، واسف صاحب فرماتے ہیں جو حق کی راہ کا مسافر ہے وہ منزل پر نہ بھی پہنچا، جہاں سانس ٹوٹے گی وہی اس کی منزل ہوگی، کیونکہ وہ ہے تو حق پر تھا نا، وہ تلاش تو حق کو کر رہا، تو حق کو تلاش کرتے رہنا، اس کے لیے تگ و تاز کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے جستجو کرنا۔ جیسے ہماری ضرورت کپڑا ایک جگہ سے 2 نمبر مل جائے تو ہم کپڑے پر دکان پہ نشان لگاتے ہیں، اوروں کو بلکہ بتاتے ہیں اتر سے نہ لانا وہاں 2 نمبر میں،
تو یار دین کے بارے ہم سادے کیوں بن جاتے ہیں؟ ہمیں دین کے لیے بھی معیار شریعت کا رکھنا ہوگا اور ایسے شخص کو تلاش کرنا ہوگا. اور وہ ضابطہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم کا ایک قول، اور میں اسی پر مکمل کرنی بات کو. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو مسند طریقت و مشیخیت پر بیٹھے اس کے اندر 12 خوبیاں ہیں، اور جس شخص میں یہ 12 خوبیاں موجود ہوں اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ لوگوں کو بیعت کرے اور ان کو رشد و ہدایت کا پیغام دے. اور اگر کسی میں یہ اوصاف نہیں ہے تو اس کو ایسا نہیں کرنا. وہ کون سی 12 خوبیاں؟ 2 خوبیاں اس میں رب رحمان والی. ایک تو صفت ستار کا مظہر ہو، دوسرا صفت غفار کا مظہر. صفت ستار کا مظہر، عیبوں پہ پردے ڈالنے والا اللہ کا ولی ہو. لوگوں کے گھروں کی تلاشیاں لینے والا اللہ کا ولی نہیں ہوتا. ماں کا نام پوچھ کے، باپ کا نام پوچھ کے 4 لکیریں کھینچ کے پورے خاندان کو نظروں میں توڑ کے رکھ دینے والا اللہ کا ولی نہیں ہوتا. ہمارے ہاں تو یہ معیار، ہم کہتے ہیں بس نام پوچھا اس نے ساری کہانی اس کو بھی پتہ لگ گئی، اور ہم سمجھتے ہیں یہ پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا ہے، یہ کہیں نہیں پہنچا ہوا. صحیح ہمارے پاس تو ضابطہ ہمارے غوث اعظم نے یہ دیا کہ وہ عیبوں کو چھپا دیتا ہے. گھروں کو توڑنے والا اللہ کا ولی نہیں ہوتا، گھروں کو جوڑنے والا اللہ کا ولی. اور یہ اسلاف کا طریقہ، عیبوں پہ پردے ڈال دیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ وضو کر رہے تھے. ایک چھوٹا بچہ وضو کر رہا تھا. اب دیکھا تو آپ کا رنگ جو ہے وہ سخت سرخ ہو گیا. اس بچے سے کہا بیٹا نماز کے بعد میرے سے ملاقات کر. اس نے سعادت سمجھی کہ حضرت سے مجھے خود بلا لیا. نماز مکمل ہوئی، لوگ اٹھ کے گھروں کو چلے گئے اور چھوٹے بچے کو قریب کہا بیٹا میرا قریب ہے. بیٹا قریب ہو گیا تو کہا بیٹا کہ آپ اپنے والدین کی گستاخی تو نہیں کرتے؟ اس نوجوان کا رنگ فق ہو گیا. حضور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ بصارت عطا کی تھی کہ وضو کے پانی سے دیکھ لیتے تھے یہ کس گناہوں والا وضو کا پانی. یہ دیکھا تو رنگ بچے کا، لڑکے کا رنگ زرد ہو گیا. تو اس نے کہا حضرت آپ کو کیسے پتہ لگا؟ کہا بیٹا گزرتے ہوئے تمہارے وضو پر میری نظر پڑی تھی. اس کو پاس بٹھایا، اس کو نصیحت کی کہ بیٹا اگر ماں باپ راضی ہیں تو عرش کا رحمان راضی ہے، اور اگر ماں باپ ناراض ہے تو عرش کا رحمان ناراض ہے. اس کو بات سمجھائی کہ شریعت کا یہی ضابطہ ہے، ماں باپ کو راضی کرو. اس نے کہا حضرت میں توبہ کرتا ہوں، میں آج ہی راضی کروں. نوجوان اٹھ کے چلا گیا. تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ نے دعا کے ہاتھ اٹھا لیے اور عرض کی مالک اپنے بندے ابو حنیفہ سے یہ طاقتیں واپس لے لے، میں تیرے بندوں کی بلا نہیں دیکھ سکتا. عیبوں پہ پردے ڈالنے والا اللہ کا ولی. پورے محلے کی تلاشیاں اور خاندانوں کی خبریں لے کر لوگوں کو توڑنے والا اللہ کا ولی نہیں ہوتا. ہمیں اس چیز سے منع کیا گیا ہے. تو صفت ستار کا مظہر ہوتا ہے. دوسری خوبی اس میں صفت غفار کا مظہر ہوتا ہے، بخش دینے والا، معاف کر دینے والا اللہ کا ولی. کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو خطا کو چھوڑ دیتا، کوئی بات نہیں. چونکہ جو مرید ہوتا ہے اس نے جب سفر کرنا تو وہ غلط سیکھنے کے لیے تو آیا. جب سیکھے گا کوئی نہ کوئی غلطی تو کرے گا. اگر اس نے ایک غلطی پہ دروازہ بند کر لیا، کہاں جا اٹھ کے چلا جائے، تو یہ پھر تربیت کیسے ہوگی؟ غلطیوں کو معاف کرنے سے اللہ کا ولی جو ہے وہ لوگوں کی تربیت کرتا ہے. آقا کریم علیہ السلام کی سیرت میں ہم یہ چیز دیکھ سکتے ہیں. جب حضور فاتح مکہ بن کے آئے تو آپ جانتے ہیں کہ عام معافی کا اعلان کرتے ہیں. جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو معافی، جو حرم میں آ جائے اس کو معافی، جو تلوار پھینک جائے اس کو معافی، بچوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، فصلوں کو نہیں جاڑنا، باقاعدہ ضابطہ حضور کا. لیکن چند لوگ تھے جو گستاخ تھے، ان کے نام گنوائے، جہاں ان کو دیکھو ان کو قتل کرو، ان کے لیے کوئی دوسری رائے نہیں. ان میں ایک نام تھا کعب. جب حضور مکے میں فاتح بن کے داخل ہوئے یہ شہر چھوڑ کے بھاگ گئے. آقا کریم علیہ السلام نے اس کا بھی نام گنوایا، من لاقیہ منکم کعب ولیکفر. تم میں سے جو شخص کعب کو دیکھو اسے قتل کر. اتفاق سے کعب کا بھائی ایمان لا چکا تھا. اس نے اپنے بھائی کو خط لکھا، کہا کدھر بھاگتا پھرتا ہے، تیرے بارے میں آرڈر بڑے سخت ہیں، جہاں دیکھو قتل کر. تو بچ تو پائے گا نہیں، صحابہ تو ننگی تلواریں لے کر تجھے خون کے پیاسے، تو تجھے تلاش کر رہے ہیں، لہذا موت تو تجھے وہ آنی ہی آنی. لیکن ابھی ایک طریقہ باقی ہے، کسی طریقے سے چھپ چھپا کر اس محبوب کی دہلیز پہ آ جائے. وہ بڑے کریم ہیں، وہ آنے والوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں.
کعب نے خط پڑھا تو دل میں امنگ جاگ پڑی، قتل تو انہوں نے ویسے بھی کر دینا ہے، کوشش کرنے میں حرج بھی کی۔ رات کے اندھیرے میں سہنے حرم میں میرے حضور تشریف فرماتے صحابہ بیٹھے تھے۔ کعب رات کے اندھیرے میں کالے رنگ کی چادر کی بوکل مار کے دھیرے سے آ کے محفل میں بیٹھ گیا، منہ چھپا کے بات لہجے کو بدل کے کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حضور کعب کے بارے میں بڑے سخت آرڈر دیے کہ جہاں دیکھو اس کو قتل کر دو۔ حضور اگر کہیں سے کعب کو ڈھونڈ لائیں تو معاف کر دو گے؟ میرے حضور مسکرائے اور حضور میں کعب تو آج جو گیا جا تجھے معاف کر دیا، کعب تو آج جو گیا جا تجھے معاف کیا۔ ادھر حضور نے معاف کیا، ادھر کعب کے لبوں پہ کلمہ محمدی جاری ہو۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں نسبت سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ابھی تک وہ کعب تھے، صحابہ تلوار لے کے ان کو قتل کرنے کے در پہ تھے، لیکن ادھر حضور کی نسبت ملی، ابھی ایک لمحے میں وہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ نسبت نے کہاں سے اٹھا کے کہاں منزلوں پہ محبتوں پہ پہنچا دیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا ابھی سنو ہوگی، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، صحابہ کی دلوں کی تختیوں پہ اب ان کا نام محبوبوں کی فہرست میں لکھا ہے۔ عرض کرتے ہیں حضور اگر آپ اجازت دیں، اس زبان سے آپ کی ہجب کی ہے، آج نعت نہ سنا دو۔ تو حضور نے فرمایا کعب ذرا ٹھہر جا، منبر بچ لینے دے مجمع لگ گیا۔ منبر بچ گیا، مجمع لگ گیا، حضور میں کعب اس کے اوپر کھڑے ہو کر میری نعت سنا۔ اللہ اکبر۔ میرا نبی دین بھی دیتا ہے، میرا نبی معاف بھی کرتا ہے، میرا نبی عزتیں بھی عطا کرتا ہے، معاف کر دینے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ دو خوبیاں اس میں آقا کریم علیہ السلام والی، ایک تو رفیق ہو، دوسرا شفیق ہو، رفاقتوں کا حق جانتا ہو، شفقتوں کا پیکر ہو۔ کتنا رفیق ہو، کتنا شفیق ہو۔ میرے حضور فرماتے ہیں میرے امتی تیرا اور میرا تعلق ایسا ہے کہ کانٹا تیرے پاؤں میں چبھتا ہے، اس کی تکلیف مجھ محمد کو ہوتی ہے۔ ایسا تعلق پیر اور مرید کا ہو تو پھر واقعی پیر ہوتا ہے، اور اگر مرید بیچارہ اپنے دکھوں میں ہو اور پیر اپنے پراڈو کے نشے میں ہو تو پھر پیر کو بھی سوچنا چاہیے اور مرید کو بھی اب سبق لے لینا چاہیے کہ حالت کیا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک نوجوان کو، ایک بزرگ شخصیت کو، اپنے پیر صاحب کو دکھڑا سناتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ یہ بتا رہا تھا کہ میری بہن کو طلاق ہو گئی ہے اور انہوں نے سسرال والوں نے بڑے ستم کیے، اور نوجوان کی آنکھوں میں آنسو، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ شاید نوجوان کی آنکھوں میں آنسو تھوڑے تھے، اس کے پیر کی آنکھوں میں آنسو زیادہ تھے۔ کوئی اس طرح کا درد میں تڑپنے والا ہو تو پھر دل کرتا ہے خالی ہاتھ کیا ہے، دل کاٹ کے اس کے قدموں پہ بچھا جائے۔ کوئی ایسا درد آشنا ملے تو پھر جی کرتا ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ لیا جائے۔ دو خوبیاں مقصد ہے، دو خوبیاں اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی، ایک صادق ہو، دوسرا مصدق ہو، خود سچ بولتا ہو اور سچ کی تصدیق بھی کرتا ہو، سچ کے ساتھ کھڑے ہونے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ جھوٹا شخص اللہ کا ولی نہیں، اس نے پکی بات لکھی، لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن نے کہا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو اللہ کا ولی، وہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ کہ جھوٹوں پر تو لعنت ہوتی ہے۔ اللہ کا ولی تو رب کی رحمتوں کے حصار میں ہوتا ہے، نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ جھوٹ کی تصدیق کرتا ہے، بلکہ سچ کی تصدیق کرتا ہے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہاں پر حالت کیا ہے؟ یہاں پر تو آسرا لیا جاتا ہے، کوئی جھوٹی کرامت کوئی آ کے سنا دے، چلو چار اور بڑھ جائیں گے، اور آج جھوٹی کرامتوں کا، جھوٹے خوابوں کا دور ہے۔ اپنے ایمان کو بچائیے، جھوٹ سن لینے کے بعد خاموشی اختیار کرنا، یا کوئی ایسا جملہ بول دینا کہ جس سے یہ لگے کہ شاید یہ بات بھی سچی ہے۔ بعض کا دو رخا جملہ بولا جاتا ہے، تو وہ کسی نے سنایا کہ وہ صاحب تھے کوئی، تو سنا کہ وہ پانی پہ مصلی بچھا کے جو ہے وہ نماز پڑھ دیتے ہیں، تو علماء پہنچ گئے، تو وہ کہنے لگا کہ نہیں میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، تو میں تو معذرت چاہتا ہوں۔ تو علماء نے کہا ٹھیک ہے آپ نے معذرت کر۔ تو جب اس کے مرید آئے تو انہوں نے کہا حضرت ہم نے یہ بات سنی ہے، تو وہ کہنے لگا کہ میں کہاں اس قابل، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ میں بھی تو نہیں کر سکتا، تو کیا یہ جھوٹ ہے؟ میں کہاں اس قابل، یہ کہہ کے جناب حضرت اٹھ کے چلے گئے۔ بھئی تو اس قابل ہے ہی نہیں، ساروں کو پتہ ہے، لیکن میں کہاں اس قابل کے دو مفہوم ہیں۔ تو یہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ کی تصدیق کرنا اور سچ کو چھوڑ دینا۔ مجھے ایک شے نہیں آتی تو میں کہتا ہوں، میں کہوں نہیں میں کہاں اس قابل، تو اب مجھے آتی نہیں ہے۔ مجھے آپ پوچھے قرآن کے حافظ ہے تو میں کہوں جی بس اللہ کا قرآن میں کیسے حافظ، تو مجھے آتا ہی نہیں ہے، تو میں یہ کیوں کہتا میں حافظ نہیں ہے؟
تو یہ دو رخے جملے بول کے وہ جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ چلو کچھ بچ جائیں. جھوٹا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. اللہ کا ولی تو سچ بولنے والا. دو خوبیاں اس میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک امر بالمعروف کرے, دوسرا نہی عن المنکر کرے, نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے. یہ منصب ہے اس کا حق بنتا ہے وہ برائی کو دیکھ کے تو منع کرے. اور یہ چیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا خاصہ تھا. کتنا امر بالمعروف کتنا نہی عن المنکر کیا کرتے. جب سانس پھوٹ رہی تھی, خنجر لگ چکا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زندگی اور موت کی کشمکش میں, ایک انصاری نوجوان دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا حضرت آپ کا کیا حال ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میرا حال تو ٹھیک ہے لیکن اے نوجوان تیرا حال ٹھیک نہیں کہ تیرے تہبند کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہے, اس کو اوپر کر لے. ایک تو حضور کی سنت بھی پوری ہو جائے گی اور دوسرا تیرا کپڑا بھی پاک رہے گا. اس آخری موقع پر بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا یہ پیر کا منصب ہے, اس کو یہ کرنا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے, کہیں جناب یہ آپ کے پاس ہر جمعرات کو 150-200 بندہ آتا ہے, ان کو نماز کا تو کہاں کریں. کہتے ہیں جی نماز کا کہیں تو یہ آتے نہیں ہیں تمہارا, تو چلو کم از کم اسی بہانے بیٹھتے تو ہیں, ہر جمعرات کو آتے تو ہیں. وہ بھئی شریعت کو یہ تو مقصود نہیں ہے کہ تیرے گرد 200 بندہ ہر جمعرات کو بیٹھنا ضروری ہے. شریعت کا تو مقصود واضح ہے, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. ہم نے تو رسولوں کو بھیجا اس لیے ہے کہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کر دیا جائے. یہ منصب تھا تیرا. تو نماز جس کے جو نماز کا بھی مریدوں کو نہیں کہہ سکتا یہ ہو سکتا دوبارہ آئے نا, تو اس کا مطلب ہے نماز روزے والی تو تعلیم ہی نہیں ہے, لینے کا مقصد کچھ ہو رہا ہے. اور مقصد یہ ہے کہ اگر اٹھ کے چلے گئے تو پھر پیسے نہیں ملے. اور اگر وہ نماز کا بھی حکم نہیں دے سکتا, فرض اور ارکان اسلام کی تبلیغ بھی نہیں کر سکتا, تو پھر اس کے پاس بیٹھ کر کیا ملے گا صاحب. دو خوبیاں اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, دن کو سخاوت کرے, راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادت کرے. یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. سخی اللہ کا ولی ہوتا ہے. کنجوس شخص اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اللہ کنجوس بخیل کو اپنا دوست بناتا ہے. اور جس کا, اور ویسے بھی یار مجھے بتاؤ, جس کا رب سے تعلق ہو وہ بھلا بخیل ہو سکتا ہے, وہ کنجوس ہو سکتا ہے. کنجوس کو تو میں اور آپ دوست نہیں بناتے, وہ رب کا دوست کیسے بنے گا صاحب. اس کو تو بندے اپنا دوست نہیں رکھتے ہیں. اللہ کا ولی سخی ہوتا ہے. اللہ ہوتا ہے. اس کی آرزو ہوتی ہے جو میرے پاس آئے اس کو روح کا غذا بھی ملے, اس کو لنگر اور خیرات ملے. بابا بلے شاہ نے کیا خوب کہا تھا, اٹ کھڑکے دکڑ بجے تتا ہوئے چولہا, آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہوئے بھلا. فقیر کا تو یہ مزاج ہوتا ہے. تو جوریاں بھر بھر کے رکھنے والا اللہ کا ولی نہیں ہوتا. لوگوں کی خدمت خلق میں جو ہے وہ لٹا دینے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے. اور یہ جو ہمارے ہاں جو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ جو نذرانے کا تصور ہے اس کی بھی یہی حکمت تھی. یہ جو ہم بزرگوں کے پاس جاتے ہیں ان کو نذرانہ پیش کیا کرتے ہیں, تو اس کی وجہ اور حکمت یہ تھی کہ جو پیر ہوتا تھا اس کا لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہوتا تھا. امیر بھی اس کے مرید ہوتے تھے, غریب بھی اس کے مرید ہوتے تھے. غریب جو ہے وہ اپنے آپ کے دکھڑے سناتے ہیں. تو میرے استاد فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا جو پیر ہوتا ہے نا وہ ماں کی جگہ پہ ہوتا ہے, کہ ایسی ہے وہ ماں ہے اور اس کے کچھ پتر امیر ہیں کچھ پتر غریب ہیں. اب امیر لا کر کمائی کر کے اس کی جو ہے وہ مٹھی میں رکھتے ہیں. اب یہ ماں کا کردار ادا کرے, یہ ادھر سے لے اور اس کو پتہ ہے کس کی بیٹی کا رشتہ ہونے والا ہے اور جہیز کی ضرورت ہے, یہ چپکے سے اس کے گھر میں پہنچاتے ہیں. امیر کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ جا کہاں رہے ہیں, اور امیر یہی کہے کہ میں تو سعادت سمجھتا ہوں حضرت قبول کر لیں, اور غریب ساری زندگی سر اٹھا کے رکھے کہ میں کسی سے مانگتا نہیں, میں تو اپنے پیر سے مانگ کے کھاتا ہوں. اس کی عزت اس کی خودداری کبھی مجروح نہ ہو. اور یہ مقصد تھا, یہ جو ہمارے بزرگان دین کے ہاں جو تھا یہ ایک, اور یقین جانے اگر یہ کام آج بھی ہو جائے کہ تجوریاں بھرنے کی بجائے غریبوں کی مدد کی جائے, تو یقین جانے اتنا بڑا فلائی سسٹم ہے یہ کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہیں ہوگی لیکن ہر شخص کا اس کا حصہ پہنچ جائے. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر تو گاڑیوں کے ماڈل اور لمبی سے لمبی اور اونچی سے اونچی گاڑی خریدنے کی دوڑ لگی ہے, اور جو ہو رہا حال وہ کسی سے بھی مخفی نہیں ہے. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش, کہ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کن, بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق,
نے ابلۂ مسجد ہوں، نے تہذیب کا فرزند. ہمیں اس اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہم جو نذرانہ بھی دیتے ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں، تو ہمارا فنڈ کہاں جا رہا ہے، ہم جو کما کے حق حلال کی کمائی ہے وہ رکھتے کہاں. تو خیر وقت سمٹ گیا. دو خوبیوں اس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو عالم ہو اور دوسرا بہادر ہو. جاہل شخص اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، یہ پکی بات ہے. عالم ہی اللہ کا ولی ہوگا. دیکھیں جو پیر کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں ہم کیا سیکھنے کے لیے جاتے ہیں؟ کوئی کاروبار تو کرنے کے لیے نہیں ہے. ہم تو اس سے دین سیکھنے ہیں، اگر اس کے بعد دین ہے ہی نہیں، اس کو نماز کے فرائض و واجبات تک بھی نہیں پتا، عالم ہی نہیں ہے، تو ملے گا کیا؟ دیکھیں دودھ والی دکان سے دودھ ملے گا نا، مٹھائی والی دکان ہوگی تو مٹھائی ملے گی. عالم ہوگا تو کوئی دین دے گا. عالم ہی نہیں ہے، جاہل ہے، تو وہاں سے کیسے دین ملے گا صاحب؟ تو عالم ہی اللہ کا ولی ہوگا، جاہل شخص اللہ کا ولی نہیں ہوگا. اور یہ بات پکی طے شدہ ہے، اور اس پر مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ شاید اتنے مضبوط نہیں ہوتے نظریاتی طور پر، تو جہاں پہ ہمیں ہجوم نظر آتا ہے ہم وہیں پر گر جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں اتنے لوگ آخر بیوقوف تو نہیں ہیں. بھئی اگر اتنے لوگ بیوقوف نہیں ہیں تو لوگ پھر غیر مسلم بھی نہیں ہونے چاہیے. بڑے بڑے پڑھے لکھے دنیا کے لحاظ سے وہ پھر غیر مسلم کیوں رہ جاتے ہیں؟ تو یہ دانائی اور حکمت اور بصیرت اور اجالے ہدایت کے کہیں اور سے ملتے ہیں، اور یہ رب کی عطا ہوتی ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے عالم شخص کے پاس ہی اوڑھنا بچھونا اور اٹھنا بیٹھنا اپنا بنائیں. جاہل کے پاس بیٹھیں گے تو وہ آپ کا ایمان جو وہ خراب کرے گا اور آپ کے نظریات اور عقائد کو خراب کرے گا. عالم ہی اللہ کا ولی ہوگا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کو قطبیت کا درجہ کیسے ملا؟ حضور غوث اعظم فرمانے کہ میں نے علم دین پڑھا، اتنا پڑھا کہ رب نے مجھے قطب بنا دیا. دین پڑھنے سے انسان کو قطبیت کے درجات ملتے ہیں، غوثیت کے منازل ملتی ہیں. اور دوسری خوبی اس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کہ وہ بہادر ہو، کیونکہ اگر علم ہے اور بات نہیں کر سکتا، بزدل شخص ہے اور دین کو بیان بھی اس کی فکر کے مطابق نہیں کر سکتا، تو پھر اس کے نتائج حاصل نہیں ہوں گے. صاحب یہ وہ ضابطہ ہے. دو خوبیاں رب رحمان کی، صفت ستار و صفت غفار. دو خوبیاں حضور اسلام کے رفیق و شفیق. دو خوبیاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صادق اور مصدق، خود بھی سچ بولے اور سچ کی ہی تصدیق کرے. دو خوبیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے. دو خوبیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کہ دن کو سخاوت کرے، راتوں کو اٹھ کر عبادت کرے. اور دو خوبیاں اس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، عالم ہو اور بہادر ہو. میں اپنی ساری بات کو دو جملوں سے مکمل کر دوں. میرے استاذ مکرم، آپ نے حدیث سنی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور جن اہل اللہ کا تذکرہ آپ کرتے ہیں، اللہ والوں کی باتیں آپ سناتے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے؟ تو حضور میں اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم ان کو دیکھو تمہیں رب یاد آتا ہے، یہ ان کی پہچان ہے. تو میں نے اپنے استاذ مکرم سے پوچھا کہ حضرت اس بات کا کیسے پتہ چلتا ہے کہ ان کو دیکھیں تو رب یاد ہے؟ یہ کیسے معنویت کا نور ہے؟ یہ تو عام شخص نہیں ادراک کر سکتا. بعض کا تو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جبہ کبا دستار اور پروٹوکول اور خوشبوئیں اور جو ہے وہ رنگ کی سرخیاں دیکھ کر سمجھتا شاید یہ وہی نور ہے جس کے بارے میں بتایا گیا ہے. دیکھو کیسے بلتا چہرہ، کوئی کہتا ہے لاٹیں مارتا ہے، کوئی کہتا ہے سورج چڑھ کے آ گیا. تو بعض کا انسانی سے میں کہ پھر اس ضابطے پہ دیکھیں تو جس کا رنگ گورا چٹا نہیں ہوگا بیچارہ پیر بن ہی نہیں سکتا. تو ہم یہ بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں. تو میں نے اپنے استاذ مکرم سے پوچھا کہ حضرت وہ کون سا نور ہے کہ جو دیکھے تو رب یاد آتا ہے؟ تو واقعی وہی نور جو حدیث میں بیان کیا گیا وہی ہو. تو میرے استاذ مکرم فرمایا کہ بیٹا یہ تو بڑے لوگوں کی باتیں ہیں اور یہ عام شخص کو اتنا اس کا ادراک نہیں ہو سکتا، یہ بصیرت اللہ جس کو عطا کر دے. آپ فرما لیں کہ بیٹا سادہ سی بات یاد رکھو، جس شخص کی صحبت تمہاری نیکیوں میں اضافہ کرنے لگے اور تمہارے گناہوں میں کمی کرنے لگے، سمجھ لو اللہ کا ولی ہے. تم 3 نمازیں پڑھتے تھے، فجر کے وقت اٹھا نہیں جاتا تھا، کسی شخص کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑایا، فجر کے وقت آنکھ کھلنے لگی، سجدہ نصیب ہو گیا، سمجھ لو اللہ کا ولی. تمہارا رزق مشکوک تھا، چاہنے کے باوجود جھوٹ نہیں چھوڑا جاتا تھا،
کسی دربار پہ حاضری دینی شروع کی, تمہاری رزق کی پاکیزگی تمہیں مل گئی, سمجھ لو اللہ کا ولی. اور اگر تم 5 پڑھتے تھے, کسی بدبخت کے پاس سے گزرے, اس نے کہا دل کی نماز ہوتی ہے, تو سمجھ لو اللہ کا ولی نہیں شیطان ہے. نمازیں چھیننے والا اللہ کا ولی نہیں ہوتا, سجدوں میں لا کر کھڑا کرنے والا اللہ کا ولی ہوتا. تم نے اوروں سے سنا, تم نے اوروں سے کہا, کچھ ہم سے سنا ہوتا, کچھ ہم سے کہا ہوتا. ایسے لوگ باہر کیف موجود ہیں, مجھے اور آپ کو اپنی تلاش کرنی ہے. اگر دھوکہ کبھی کھا بھی جائے تو کوئی بات نہیں. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جو قیدی لمبی نمازیں پڑھتا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو جلدی چھوڑ دیا. تو قیدیوں کو بھی پتہ لگ گیا کہ حضرت عمر اس بات کو بھی جلدی چھوڑتے ہیں. تو اس نے کسی نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا, عمر تم بڑے بولے ہو. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ یہ سب دکھلاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں, تمہیں نہیں پتا یہ تمہیں دھوکہ دیتے ہیں, کہ ان کو پتا کہ عمر لمبی نمازیں پڑھنے والوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو حضرت عمر مانا کہ کس رب کے, کس کے نام کا دھوکہ دیتے ہیں؟ اس کے نام کا دیتے ہیں. عمر 100 بار کھانے کے لیے تیار. ہم کسی کے پاس گئے کہ ہمیں رب کا پتہ بتا دے, ہمیں رسول کی سیرت کا پتہ بتا دے. وہ آگے سے ٹھگ نکلا, وہ 2 نمبر نکلا, وہ کاروباری نکلا. رستہ نہ چھوڑو, اس پہ نشان لگاؤ, کوئی بات نہیں مالک, ہم نے تیرے نام کا دھوکہ کھایا. اگلے شخص کی تلاش کرو, اگلے کی تلاش کرو, اگلے کی تلاش کرو. میں نے کہا ساری زندگی حق والا نہ ملا تو یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ آپ نے بیعت کرنی ہے تو پھر ہی آپ کی نجات ہوگی. قرآن موجود ہے, حدیث نور, اللہ کا رسول کا قرآن پڑھو, حدیث پڑھو, ہدایت مانگتے رہو. کبھی ایسا زندگی میں شخص آ جائے گا جو تمہیں پکڑ کر مالک کی دہلیز تک بھی پہنچائے گا, محمد کی چوکھٹ تک بھی پہنچائے گا. ایسا ہوگا کیونکہ تم حق کی راہ کے مسافر ہو. اور اگر ایسا نہ ہو سکا, اللہ اکبر, تو پھر وہ واصف علی واصف فرماتے ہیں, حق کی راہوں پہ چلنے والا جہاں اس کی سانس ٹوٹے گی وہی اس کی منزل ہوگی. کیونکہ جب وہ مرا تھا وہ حق کو تلاش کرتے ہوئے اس کی سانس ٹوٹی تھی. آئیے اپنے حصے کی شمع کو روشن کیجئے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا